السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کا یہ سچا واقعہ محمد معین یوسف صاحب کا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے جنات نامہ۔ 2006 کی بات ہے کہ میرا 2 سالہ بھانجا ولید، جس کو نظر لگ جاتی تھی، اس کے لیے نظر کا تعویذ لینے مفتی احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ مفتی احسان صاحب سے ہونے والی پہلی ملاقات نے ہی میری زندگی کے رخ کو بدل دیا تھا۔ اپنے بھانجے کے لیے تعویذ لینے کے لیے مفتی احسان صاحب کے پاس میں جاتا رہتا تھا۔ وہاں عجیب و غریب معاملات میں مبتلا لوگ آتے تھے اور مفتی صاحب ان کا علاج کرتے تھے۔ میرے لیے یہ سارے معاملات بالکل نئے تھے۔ کوئی نظر بد کا شکار تھا تو کسی پر جادو ہوا ہوتا تھا اور کسی پر جناتی جادو یا جناتی اثرات ہوتے تھے۔ مفتی احسان صاحب سے میں نے ان سارے معاملات پر گفتگو کرنا شروع کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے چھوٹے ماموں لیور برادرز میں اکاؤنٹس مینیجر کی پوسٹ پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی دماغی صحت متاثر ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ میرا تعاقب کیا جاتا ہے، میرے پیچھے بندے گھوم رہے ہیں جو مجھ پر نظر رکھتے ہیں۔ چند مہینوں تک تو ماموں یہ باتیں کرتے رہے کہ ایک دن انہوں نے نیٹی جیٹی کے پل پر جا کر زہر کی ساری بوتل پی لی اور نیچے سمندر میں چھلانگ لگا لی۔ ان دنوں میں نیٹی جیٹی کے پل پر خودکشی کے واقعات مسلسل ہونے کے سبب ایدی کے غوطہ خور پل پر موجود رہتے تھے۔ ماموں کے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہی ایدی کے غوطہ خوروں نے بھی چھلانگ لگائی۔ ماموں پانی کے اندر جا کر جب اوپر آئے تو ان کو قے ہو گئی، جس سے سارا زہر نکل گیا اور ایدی کے غوطہ خور نے ان کو پکڑ کر باہر نکالا اور اسپتال بھیج دیا۔ ہمیں خبر ملی تو ہم اسپتال بھاگے۔ ماموں کیچڑ میں لت پت بیڈ پر پڑے رو رہے تھے کہ مجھے موت بھی نہیں آئی۔ اگلے چند دنوں کے بعد انہوں نے خواب آور دوا کی پوری شیشی رات میں کھا لی اور اس کے اگلے ہفتے انہوں نے شوگر کی دوائی کی 20 سے زیادہ ٹیبلٹس کھا لی۔ اس کے بعد 1 مہینہ گزرا کہ انہوں نے خود کو پانی کی ٹنکی میں ڈبونے کی کوشش کی اور بقول ماموں کے ان کو کسی نے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ چند ہفتوں کے بعد انہوں نے خود کو پنکھے سے لٹکا دیا، مگر رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئے۔ میں دفتر میں تھا کہ فون آیا کہ ماموں نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ہم لوگ پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے موت ہی نہیں آتی ہے۔ میں نے مفتی احسان صاحب کو فون کیا تو انہوں نے چند منٹوں کے بعد بتایا کہ ماموں پر شدید قسم کا جادو ہے۔ مفتی احسان صاحب کے بلانے پر میں ماموں کو لے کر مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے علاج کی مدت 6 ہفتہ بتائی اور پینے کے لیے قرآنی نقوش لکھ دیے۔ چند دنوں کے علاج سے ماموں ٹھیک ہو گئے، مگر ان کی جاب چلی گئی۔ یہاں سے مجھے نظر، جادو اور جنات کے مسائل کو سمجھنے میں مدد ملی اور مجھے عملیات کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ 2006 میں میری بہن نے گریجویشن کے بعد مدرسے میں عالمہ بننے کے لیے داخلہ کیا اور 2007 میں تبلیغ میں 4 مہینوں کے لیے گیا۔ واپس آیا تو حسب سابق عملیات کی مشق کرنے مفتی احسان صاحب کے پاس جاتا رہتا تھا۔ میری بہن اپنے استاد محترم حضرت مولانا لائق عادل صاحب کا تذکرہ کرتی رہتی تھی اور مجھے بتایا کرتی تھی کہ لائق استاد جی بھی عملیات کے بہت ماہر ہیں اور لوگوں کے جن اتارتے رہتے ہیں۔ میں بہن کو مدرسہ چھوڑنے کے لیے گیا تو مولانا لائق صاحب سے ملاقات ہوئی اور پہلی ملاقات میں ہی ہماری دوستی ہو گئی۔ اب میرے قریبی لوگوں میں مفتی احسان صاحب اور مولانا لائق صاحب دونوں ہی بخاری شریف کے استاذ اور عملیات کے ماہر تھے۔ میں ہر ہفتے مولانا لائق صاحب اور مفتی احسان صاحب سے ملاقات کرتا اور عملیات سیکھتا رہتا۔ ایک دن میں مولانا صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے مقتدیوں میں سے ایک بندے پر جن آیا ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ بندہ رات کو قبرستان کے راستے سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں جن بیٹھا تھا۔ اس بندے نے کوئی گڑبڑ کی تو اس بندے پر جن چڑھ دوڑا۔ مولانا صاحب کی اس جن سے کئی مرتبہ بات ہو چکی تھی
مریض پر موجود جن مسلمان تھا۔ مولانا صاحب اس کو جلانا نہیں چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے کئی دنوں سے بات چیت چل رہی تھی کہ میں پہنچ گیا۔ میں نماز پڑھ کر نکلا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس پر پھر جن آ گیا ہے، چلو ملنے چلتے ہیں۔ میں مولانا لائق صاحب کے ساتھ جن سے ملنے چلا گیا اور جن سے آدھا گھنٹہ بات کی۔ میں مولانا صاحب کے ساتھ مسجد سے نکلا تو معلوم ہوا کہ جس بندے پر جن آیا ہوا تھا اس کے گھر والے اسے لے کر مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ مولانا صاحب کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ جن دھمکیاں دے کر چلا گیا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مولانا لائق صاحب نے کچھ پڑھ کر جن کو حاضر کیا۔ مریض جو چند منٹ پہلے ہم لوگوں سے اپنے پشتو والے انداز میں اردو میں باتیں کر رہا تھا، اچانک اس کا انداز تبدیل ہو گیا اور بالکل صاف اردو میں باتیں کرنے لگا۔ میں خاموش بیٹھا جن اور مولانا صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ مولانا لائق نے جن کو ڈانٹنا شروع کیا کہ آئندہ دھمکیاں نہیں دینا۔ پھر میرا تعارف کروایا تو جن نے صحیح تجوید کے ساتھ پورا سلام کیا اور اٹھ کر مصافحہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی عمر کم و بیش 200 سال سے زیادہ ہے۔ میں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ اب چلے جاؤ۔ مریض بندہ سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے صوفہ سے ٹیک لگایا، آنکھیں بند کیں اور دوبارہ سے آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا اور مولانا صاحب سے پھر پشتو زبان میں باتیں کرتا رہا۔ میں نے پچھلے آدھے گھنٹے میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ یہ کسی بھی جن سے میری پہلی ملاقات تھی۔ سن 2008 سے لے کر 2013 تک میں لکی نٹس میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ فضائل اعمال کی چند منٹ کی تعلیم کیا کرتے تھے اور کبھی امام صاحب نہیں آتے تو میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن میں کسی کام سے پروڈکشن فلور پر گیا تھا کہ اچانک چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں آواز کی سمت دوڑ کر گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکے کو بہت سارے لڑکوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیتا ہے تو لوگ اچھل کر دور جا گرتے ہیں، پھر دوسرے ہاتھ کو جھٹکا دیتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے لوگ اڑ کر دور جا گرتے ہیں۔ ایک فلمی سین کی طرح اس نوجوان لڑکے میں طاقت آئی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس پر جن آیا ہوا ہے۔ سارے لڑکے لڑکیاں میرے پاس جمع ہو گئے کہ سر اس کا جن اتار دیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جن کیسے بھگاؤں۔ میں نے مولانا لائق کو فون کر دیا۔ انہوں نے چند آیات بتائیں اور کہا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو بآواز بلند دہراتا جاؤں۔ میں نے مولانا صاحب کی ہدایت کے مطابق پڑھنا شروع کیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں لڑکا میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہو کر لٹک گیا۔ چند منٹ کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس واقعے کے بعد میں پوری کمپنی میں مشہور ہو گیا اور روزانہ کی بنیاد پر میرے پاس کئی لوگ دم کروانے آنے لگے۔ نظر، جادو، بندش اور چھوٹی موٹی جسمانی بیماریوں کے لیے میں دم کرتا اور جو سمجھ میں نہ آئے تو مولانا لائق صاحب یا مفتی احسان صاحب کے پاس جا کر اس عمل کو سیکھتا اور اس عمل کو کرنے کی اجازت لے کر دم کرتا یا لکھ کر تعویذ دیتا۔ اب صورتحال کچھ تو یوں ہو گئی کہ علاقے میں بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا تو سب گھر پر بھی آنے لگے۔ مولانا لائق صاحب اور مفتی احسان صاحب نے مجھے مریض کو چیک کرنے کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ اب میں مریض سے کچھ پوچھے بغیر اسے چیک کر کے بتاتا کہ آپ کا یہ جسمانی یا روحانی مسئلہ ہے۔ سننے والا تو حیرت زدہ ہو جاتا کہ پہلی ملاقات میں نے سب کچھ کیسے ٹھیک بتا دیا۔ گھر آ کر کئی مریض دیکھتا اور ان کا علاج کرتا۔ ایک دن میں گھر آیا تو باہر کئی لوگ کھڑے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو امی کرسی پر بیٹھی تھیں۔ مجھے کہا کہ نیچے بیٹھو۔ میں امی کے پیروں کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ امی نے تو میرے بال پکڑے اور تڑا تڑ تماچے لگا دیے کہ بے شرم، تم کو اس لیے یونیورسٹی میں پڑھایا ہے کہ تم لوگوں کو تعویذ دیتے رہو۔ میں تو اس اچانک افتداد سے گھبرا گیا۔ محترمہ کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ آج صبح سے لوگ گھر میں آتے رہے ہیں۔ امی اس بات پر ناراض تھیں کہ کہیں کوئی عمل الٹ نہ جائے اور ہمارے گھر میں بچوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ 2014 میں میرے بھائی سلمان کی شادی ہوئی۔ ان دنوں میں میرے کاٹن کے سوٹ
دھوبی کے پاس بھیج دیے جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے کپڑوں پر کٹ لگے ہوتے۔ ماسی کو پوچھا تو اس کا قصور نہیں تھا، مگر کپڑوں پر مسلسل کٹ لگتے رہے۔ پھر گھر سے پیسے غائب ہونے لگے۔ ایک دن ابو کو رات میں سوتے ہوئے کسی نے گھسیٹ کر نیچے گرا دیا۔ امی بہن کے گھر گئیں تو رکشے والے کو پیسے دینے کے لیے پرس کھولا تو اس میں سے پیسے نہیں تھے۔ اگلے دن میری امی، بیوی اور سلمان کی بیوی ناشتہ کر رہی تھیں اور میرا 3 سالہ بیٹا صحن میں کھیلتے کھیلتے روتا ہوا کمرے میں آیا کہ مجھے چاچی نے مارا ہے، جبکہ تینوں خواتین ایک ساتھ ناشتہ کر رہی تھیں۔ ابو موٹر سائیکل پر بیکری سے سامان لے کر آ رہے تھے تو لوگوں نے آواز لگانی شروع کر دی کہ یہ ڈبل سواری بند ہے، آگے پولیس پکڑ لے گی، جبکہ ابو موٹر سائیکل پر اکیلے تھے۔ ان دنوں میں گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ الماری کھولے تو کپڑوں کے ساتھ جوتے رکھے ہوتے، اور واش روم کا دروازہ کھولیں تو بچوں کی کپڑوں والی باسکٹ فرش پر رکھی ہوتی۔ سالن میں نمک کا پورا ڈبہ پڑا ہوتا اور سالن ضائع کرنا پڑتا۔ اوپر چھت پر کوئی کودنا شروع ہو جاتا اور کمرے کا بلب خود بخود جلنے بجھنے لگتا۔ میری بیوی سو رہی ہوتی، کوئی پلنگ ہلانے لگتا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ میں جیسے ہی گھر سے نکلتا تو یہ سارے تماشے شروع ہو جاتے۔ ہمارے پرانے گھر کے صحن کا حصہ کھلا تھا تو کچن میں موجود شیشے کے گلاس اور دوسرے برتن کوئی چھت سے صحن میں پھینکتا۔ گھر کے سارے برتن ٹوٹ گئے اور ہم لوگ اسٹیل کے برتنوں میں کھانا کھانے لگے۔ بقرعید کے دن بکرے کی رانیں غائب ہو گئیں، ڈھونڈنے پر چھت پر پڑی تھیں۔ مولانا لائق صاحب، مفتی احسان اور دیگر بہت سارے عاملین حضرات سے رابطہ ہوتا رہا۔ سب نے یہی کہا کہ معین نے کسی جناتی معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو گئے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کے ہاں پہلی ولادت قریب تھی کہ اس نے اور اس کی بیوی نے سنا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے چوزے کھا جاؤں گا۔ گھر میں سب گھبرا گئے اور صبح صبح ہی بھابھی کو اس کے میکے بھیج دیا گیا۔ رات میں سب بیٹھے تھے کہ کیا کیا جائے۔ سب نے کہا کہ اس گھر سے چلتے ہیں، یہاں رہنے سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، میں اس گھر میں ہی رہوں گا۔ اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میرا دوسرا بیٹا اس وقت تقریباً 2 سال کا تھا۔ وہ اکیلے کمرے میں کھیلنے لگا اور تیز آواز میں ہنستا تھا۔ جب پوچھو تو بتاتا تھا کہ بھاؤ بھاؤ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مفتی احسان صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنات کے بچے انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کچھ مہینوں میں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مولانا لائق صاحب کو کہا کہ بھائی یہ مسئلہ حل کریں۔ میں اور مولانا لائق جب مولانا حسن المآب صاحب کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک پٹھان کو پکڑ کر لائے ہیں اور اس کو 15-20 بندوں نے بڑی مشکلوں سے پکڑا ہوا ہے۔ اس پر بھی جن آیا ہوا ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندے کے پیر کے دونوں تلوے اور ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں دیواروں سے لگی ہیں اور وہ بندہ زمین سے اور دیوار پر لٹکا ہوا ہے، جیسے کسی نے اس کو کیلوں سے ٹھوک دیا ہو۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ مولانا صاحب سے گزارش کی تو انہوں نے علاج کرنے کی حامی بھر لی۔ ہمارے گھر آئے اور فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، باہر سے تنگ کرنے کے لیے جنات آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ میرا بیٹا سلمان کی گود میں تھا۔ سلمان نے کہا کہ اس کو جنات نظر آتے ہیں۔ مولانا نے میرے بیٹے سے پوچھا کہ کہاں نظر آتے ہیں تو تمیم نے مولانا صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے کندھے کی طرف دیکھا اور کہا یہ سب میرے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی کوشش کی مگر معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ میں ان دنوں میں کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ملازمت کر رہا تھا۔ کمپنی کے جنرل مینیجر کیپٹن ریٹائرڈ فرحان قدیر صاحب سے اچھی دوستی تھی۔ ایک دن ان کے دوست ملنے آئے۔ معلوم ہوا کہ آرمی سے ریٹائرڈ مینیجر ہیں، قریب میں موجود ایک کمپنی میں آپریشنز مینیجر ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد فرحان بھائی نے مجھے کہا کہ جا کر میجر عامر سے ملو، وہ عملیات کے بہت ماہر ہیں۔ میجر صاحب نے مجھے بلوایا اور بتایا کہ آپ کی شادی سے پہلے آپ پر جادو کا حملہ ہوا تھا۔ میں چونک گیا کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سن 2010 میں شادی سے پہلے اگست کے مہینے میں
میں سالانہ 40 دنوں کے لیے گیا تھا، تو شروع کے 10 دن سندھ کے علاقے رتو ڈیرو میں ہماری تشکیل تھی۔ گھر سے نکلنے کے ہفتے بعد رات میں اچانک میرے پیٹ میں درد ہوا اور پیٹ خراب ہو گیا۔ مجھے اسپتال لے کر گئے تو مجھے ڈرپ وغیرہ لگا کر فارغ کر دیا۔ صبح امی کا فون آیا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے طبیعت کی خرابی کا بتا دیا تو انہوں نے بتایا کہ رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ پر جادو کر رہا ہے۔ پھر بارش ہو گئی اور جادو کا سارا سامان اس میں بہہ گیا۔ امی نے مفتی احسان صاحب کو فون کر کے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بارش میں سب کچھ بہہ چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہم لوگ رتو ڈیرو سے رائے ونڈ اور رائے ونڈ سے شورکوٹ چلے گئے۔ میری طبیعت مسلسل خراب تھی۔ شورکوٹ سے واپس رائے ونڈ اور وہاں سے ملتان گئے۔ ملتان جا کر میری طبیعت پھر بگڑ گئی اور ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چلتا رہا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ مولانا لائق صاحب نے کچھ اعمال بتائے اور ان کو پڑھ کر اپنا حصار باندھ کر سویا کرو ورنہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں حصار باندھے بغیر سو گیا اور رات میں کوئی میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، پھر مجھے گھسیٹ کر پلنگ سے نیچے گرا دیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید سلیپ پیرالائز ہوا ہوگا، پھر یاد آیا کہ حصار باندھے بغیر سو گیا تھا۔ صبح مولانا لائق صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حصار باندھ کر سویا کرو۔ اب میجر صاحب نے علاج شروع کیا ہے اور حسب سابق کچھ مہینوں کے لیے سب ٹھیک ہو گیا اور کچھ مہینوں کے بعد پھر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ انہی دنوں میں حسین آباد میں ایک عامل قاری سہیل صاحب کے بارے میں معلوم ہوا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ساری باتیں چھوڑ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے انہیں تفصیل بتائی تو انہوں نے میرے سارے عملیات کرنے پر پابندی لگا دی اور گھر کا حصار کر دیا۔ اللہ کے فضل سے اس کے بعد سے سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جس کی تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ صبح شام کی مسنون دعائیں اور آیت الکرسی کے ساتھ آخر کی 3 صورتیں حفاظت کے لیے بہترین اعمال ہیں۔ میرا یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ذریعے جو تمام لوگ کہانیاں سنیں گے یا ایسے واقعات سنتے ہیں ان کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ صرف شوق سب کچھ نہیں ہوتا۔ میرے ایک شوق اور میری ایک لگن نے میری آدھی سے زیادہ زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ میں ایک وقت میں کالے جادو کے زد میں تھا اور اندر تک سے کھوکھلا ہو چکا تھا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن جو کہ قرآنی صورتیں اور آیات تھیں جس کی وجہ سے شاید میں زندہ بھی تھا۔ بہت شکریہ معین صاحب۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ جنات نامہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس میں کافی انفارمیشنز تھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ کی امان میں رہیں۔